نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ جنت دوزخ، جنت خدا کے انعامات کی جگہ ہے۔ ایک حدیث میں اللہ سبحانہ وتعالی جنت کو اپنی رحمت کہتے ہیں کہ انتی رحمتی، تو میری رحمت ہے۔ اور رحمت کا لفظ جو ہے وہ رحم سے نکلا ہے، ووم۔ رحم وہ جگہ ہے جہاں پر ایک بچے کی دنیا میں آنے سے پہلے پرورش ہوتی، یعنی وہ اس کا گھر ہے، پہلا گھر انسانی جسم کے لیے۔ اگر آپ غور کریں کہ رحم کے اندر کیا کیا کوالٹیز ہیں، رحم وہ جگہ ہے جہاں سے بچے کو کھانا بھی ملتا ہے، اس کی گروتھ بھی ہوتی ہے، اس کے لیے ایک پرسکون اور پرامن اور ایک بے خوف اور بالکل ہر رنج و غم سے بالا ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر نہ اسے خوف ہوتا ہے، نہ کوئی غم ہوتا ہے، نہ کوئی فکر ہے، نہ پریشانی ہے۔ اس کے بن مانگے اس کو کھانا پینا بھی ملتا ہے، یعنی جو بھی اس کی غذا اللہ نے رکھی ہے اس کو زندگی کے سامان ملتے ہیں، اور اس کی تمام ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ تو رحم کی جو کوالٹیز ہیں وہیں سے لفظ رحمت نکلا ہے۔ گویا اس دنیا میں بھی جو کچھ ہمیں مل رہا ہے وہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے مل رہا ہے۔ ہمارا کچھ احسان نہیں، نہ ہی ہم نے کچھ پے کیا ہوا ہے، سب کچھ اسی کی طرف سے ملا ہے۔ اگر ہم اس میں سے کچھ نکالتے ہی دیتے بھی ہیں کسی کو تو وہ بھی دراصل اسی کا ہی ہوتا ہے۔ اب جب کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت کو اپنی رحمت کہا تو جنت بھی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر نہ خوف ہوگا، نہ غم ہوگا، اور انسان کی تمام ضروریات بن مانگے پوری ہوں گی، بغیر کسی مطالبے کے۔ یعنی جہاں بس خواہشات ان کی جو ہوں گی، ان کا دل چاہے گا تو وہ چیز فوراً حاضر ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے انہیں کوئی مشقت یا تگودو نہیں کرنی پڑتی، جیسے ایک بچے کو ماں کے پیٹ کے اندر اپنی کمائی کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے کوئی بھاگ دوڑ نہیں کرنی پڑتی۔ تو اسی طرح یہ ہے کہ جنت انسان کا آخری ٹھکانہ ہے، جیسے رحم پہلا گھر ہے تو جنت آخری اور ہمیشہ کا گھر ہے۔ تو جنت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت ہے، رحمت کا ایک حصہ دنیا میں اور 99 آخرت کے لیے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکیں کہ اگر 1% کی بنیاد پر اللہ نے دنیا میں اتنا کچھ ہمیں دیا ہے تو 99% کی بنیاد پر وہ آخرت میں کیا کچھ نہیں دے گا۔ اور پھر جنت تو اس کا ایک شاہکار ہے، سب سے بہترین کریشن ہے اس کی۔ تو یہ لکھتے ہیں کہ جنت خدا کے انعامات کی جگہ ہے، اور دوزخ وہ جگہ ہے جہاں ان لوگوں کو داخل کیا جائے گا جن کے بارے میں خدا کی عدالت میں سزا کا فیصلہ ہوا ہو۔ یعنی جنت کے برعکس دوسری جگہ دوزخ ہے، کیونکہ دنیا میں بھی دو طرح کے لوگ کام کرتے ہیں، تو پھر اسی کے مطابق انجام بھی دو طرح کے ہوں گے۔ موجودہ دنیا میں ہر قسم کی نعمتیں ہیں مگر وہ ناقص صورت میں ہیں، انکمپلیٹ۔ جنت وہ جگہ ہے جہاں یہ تمام نعمتیں اپنی کامل صورت میں موجود ہوں گی، یعنی کمپلیٹ، پرفیکٹ۔ موجودہ دنیا ایک غیر معیاری دنیا ہے، یعنی غیر معیاری کا مطلب ہے کہ بلو سٹینڈرڈ ہے۔ جن چیزوں کو ہم اپ ٹو دا مارک یا سٹینڈرڈ کی چیزیں کہتے ہیں وہ بھی دراصل ویسی نہیں ہے حقیقت کے اعتبار سے۔ اور جنت کی دنیا کامل یعنی مکمل طور پر ایک معیاری دنیا ہے۔ جو لوگ موجودہ دنیا کی آزمائشوں میں پورے اترے وہ جنت کی ابدی دنیا میں داخل کیے جائیں گے، جہاں ان کے لیے آرام ہی آرام ہوگا اور خوشی ہی خوشی۔ لیکن شرط کیا کہ دنیا کے ان امتحانوں کو خوش اسلوبی سے پاس کریں۔ جنت میں آدمی کو مادی نعمتوں کے ساتھ ذہنی سکون اور قلبی اطمینان بھی مکمل طور پر حاصل ہوگا۔ جیسے ایک بچے کو رحم کے اندر مادی نعمتوں کے ساتھ ذہنی سکون اور قلبی اطمینان اور پروٹیکشن اور حفاظت سب کچھ ملی ہوتی۔ ایک طرف وہاں مادی نعمتوں کی تکمیل کر دی جائے گی اور دوسری طرف وہ تمام حالات ختم کر دیے جائیں گے جو دنیا میں بے چینی اور پریشانی کا سبب ہوتے ہیں، مثلاً بڑھاپا، بیماری، حادثہ، موت وغیرہ۔ ہر آدمی پیدائشی طور پر
ایک آئیڈیل دنیا کا طالب ہے، ایک آئیڈیل دنیا کا طالب ہے. ہم میں سے ہر ایک اس دنیا کو پرفیکٹ دیکھنا چاہتے ہیں اور آئیڈیلائز کرتے رہتے ہیں کہ یہ چیز ایسے ہو، یہ ویسے ہو. ہر آدمی اپنے خوابوں کی دنیا اپنے ذہن میں بسائے ہوئے ہے، یعنی ہر ایک کے ڈریمز ہوتے ہیں. یہ دنیا کسی کو موجودہ زندگی میں نہیں ملتی، یعنی جو ڈریم لینڈ جو ہے وہ یہاں نہیں ہے. موت کے بعد یہ دنیا ان خوش نصیب انسانوں کو ملے گی جنہوں نے موت سے پہلے کی زندگی میں اس کا استحقاق ثابت کیا ہو، یعنی حق ثابت کیا ہو کہ واقعی وہ ڈیزرو کرتے ہیں. دوزخ کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے، اپوزٹ ہے. جنت اگر ہر قسم کے آرام کی جگہ ہے تو دوزخ ہر قسم کی تکلیفوں کی جگہ ہے. جنت اگر باغ کائنات کا پھول ہے تو دوزخ اس کائنات کا کانٹا. جو لوگ دنیا کی زندگی میں خدا کی مرضی کو چھوڑ کر اپنی خواہشوں پر چلیں، جو لوگ اخلاقی حدود کو توڑیں اور سرکشی کا طریقہ اختیار کریں، جو لوگ نہ خدا کا حق ادا کریں نہ بندوں کا حق، ایسے لوگ موت کے بعد دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے، جہاں وہ ابدی طور پر اپنی بدکرداری کی سزا بھگتتے رہیں گے. دوزخ والوں کو بچانے کے لیے وہاں ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا. آپ ذرا امیجن کریں اپنے آپ کو ایک ایسی جگہ جہاں آپ پر سخت پریشانی ہو اور کوئی آس پاس ایسا شخص نہ ہو جو آپ کی مدد کرے. ان کے تمام مددگار ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے. وہاں کوئی نہ ہوگا جو خدائی فیصلے کو ان کے اوپر نافذ ہونے سے روک سکے. یعنی اللہ کی طاقت اور قدرت اور ملکوت و جبروت کے آگے کسی کی مجال نہیں، کسی کا بس نہیں ہوگا کہ کوئی ایک لفظ منہ سے نکال سکے. تو کس میں جرت کہ وہ سزا یافتہ انسان کو اللہ کی مرضی کے خلاف چھڑا سکے. لہذا ہم میں سے ہر ایک کو دنیا میں بہت فکر کے ساتھ اور بہت احتیاط کے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہیے تاکہ کل قیامت کو کسی قسم کی ندامت نہ ہو. کچھ سوالات تھے ٹاپک کے حوالے سے اور ایک ڈاکومنٹ سے. جی یہ اسٹوڈنٹ لکھتے ہیں کہ ہم سب اس دنیا میں آئیڈیل کی تلاش میں رہتے ہیں. اگر یہ بات سمجھ آ جائے کہ آئیڈیل تو جنت میں ہے تو دنیا کی آدھی پریشانیاں ختم ہو جائیں. انہوں نے بالکل درست سمجھا، کیونکہ دنیا کو ہی پرفیکٹ بنانا چاہتے ہیں اور جب وہ ہمیں نظر نہیں آتی اس شکل میں جس طرح ہم چاہتے ہیں تو پھر ہم فرسٹریٹ ہوتے ہیں. تو یہ تو دراصل ایک ٹیسٹ ہے اور اصل گھر اور اصل خوشی کی جگہ تو آخرت میں ہے. پھر استاذہ یہ اسٹوڈنٹ نے لکھا ہے کہ استاذہ سب سے پہلے جزاک اللہ کہ آپ نے مضمون اتنی خوبصورتی سے ہمیں پڑھا رہی ہیں. آخرت کے ٹاپک میں آپ نے گھر کی مثال سے واضح کیا، یعنی ہمیں چوائس دی گئی کہ کون سا گھر چاہتے ہو. دنیا کا جس کی محبت کی وجہ سے شاید تم جنت نہ پا سکو. یقین کریں جنت دوزخ کا ٹاپک سن کر میرا گھر جو کہ بہت بڑا ویلا ہے مجھے بہت معمولی لگا. استاذہ میں اپنے بچوں اور شوہر میں بھی یہی احساس پیدا کرنا چاہتی ہوں، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جنت دوزخ کے بارے میں میرا اپنا بھی کانسیپٹ واضح نہیں ہے. اس کے بارے میں کوئی ٹپس دے دیں کہ بچوں اور شوہر کو کے اندر یہی فیلنگز کیسے پیدا کریں. یہ دیکھیے کہ آپ کے اپنے اندر یہ فیلنگز کیسے آ رہی ہیں. ظاہری بات ہے کہ علم حاصل کرنے سے، سیکھنے سے، تو کوئی بھی ایسا طریقہ اختیار کریں کہ آپ کے بچے اور آپ کے ہسبینڈ جو ہیں وہ یہ باتیں جانیں. جب انسان کسی چیز کو جانتا ہے، معلوم کرتا ہے، تو اس کے بعد ہی اس کا عمل بدلتا ہے. اب اس کا طریقہ کیا ہو، بعض اوقات جب ہم خود کچھ سکھانے لگتے ہیں تو وہ ہماری بات نہیں سنتے. اس کے باوجود اچھی باتیں، اچھی کتابیں شیئر کرتے رہیں، اکٹھے بیٹھ کے ریڈنگ کی کچھ عادت ڈالیں، گھر میں اکٹھے سرکل کریں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ مساجد میں یا کوئی کانفرنسز وغیرہ میں جہاں بھی اچھے لیکچرز ہوں وہاں پر ان کو لے جائیں، اچھے اسکالر سے ملوائیں. تو انشاءاللہ تعالی جو علم بڑھے گا اسی طرح ہی آخرت کا احساس بڑھتا چلا جائے گا. استاذ یہ کون اسٹوڈنٹ کا کوشچن ہے کہ سیکنڈ پیراگراف میں کہا گیا کہ یہ دنیا غیر معیاری ہے اور جنت معیاری ہے. معیاری کا کیا مطلب ہے؟ معیاری کا مطلب ہے کہ جو ہمارے سٹینڈرڈز ہیں یا ایک جو پرفیکشن کی خواہش ہے وہ اس دنیا میں ہے ہی نہیں. جیسے ایک حدیث قدسی میں بھی آتا ہے نا کہ میں نے سکون کو جنت میں رکھ دیا ہے، لوگ اسے دنیا میں تلاش کرتے ہیں، بھلا وہ کیسے پائیں گے. تو بات یہ ہے کہ جو چیز دنیا کے اندر ہے ہی نہیں، یعنی پرفیکشن، تو وہ یہاں سے نہیں مل سکتی، وہ آخرت میں ہی ہے اور اسی کی تمنا رکھنی چاہیے. ایک اور کوشچن ہے کہ اس ٹاپک میں ان لوگوں کی خصوصیات بتائی گئی جو دوزخ میں جائیں گے،
اس میں ایک وہ ہے جو اللہ کی مرضی کو چھوڑ کر خواہشوں پر چلیں. استاذہ قرآن میں بھی 2 جگہ پڑھا کہ خواہشات کی پیروی، اور یہاں بھی وہی بات ہے، برائے مہربانی خواہشات کو واضح کر لیں. خواہشات جو ہماری ڈیزائرز ہوتی ہیں، قرآن پاک میں اگر آپ سورۃ آل عمران کے شروع میں پڑھیں تو یہ آیت موجود ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ لوگوں کے لیے خوبصورت کر دی گئی ہے خواہشات کی محبت، جو عورتیں ہیں، بیٹے ہیں، ڈھیروں سونا چاندی ہے، یعنی سونے چاندی کے ڈھیر ہیں، مال مویشی ہیں، کھیتیاں ہیں، نشان زدہ گھوڑے ہیں یعنی گاڑیاں. تو ان سب چیزوں کی جو خواہش ہے، ایک تو ہے کہ یہ چیز ہو اور اس چیز سے محبت کی جائے، تو عموماً اس چیز کی محبت نہیں ہوتی، اس کی خواہش کی محبت ہوتی ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگوں کو شادی کا شوق ہوتا ہے، لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو بیوی کی کوئی قدر پرواہ نہیں ہوتی. اسی طرح بہت سے مردوں کو یا خواتین کو بھی بیٹوں کا بڑا شوق ہوتا ہے، لیکن جب بیٹا ہو جاتا ہے تو پھر بیٹے کی تربیت اور اس کی خیرخواہی اس طرح نہیں کی جاتی جیسے کی جانی چاہیے. اسی طرح باقی چیزوں کے ساتھ، ظاہر ہے بھیڑ بکری کے ساتھ تو کوئی محبت نہیں کرتا، لیکن ان چیزوں کی جو موجودگی ہے یا ان کے پانے کے بعد جو احساس ہے کہ ہمارے پاس یہ سب کچھ ہے، تو یہ جو لذتوں کی محبت ہے کہ انسان لذت کے لیے یا ڈیزائر کے لیے یا پھر جسے کہتے ہیں کہ انٹرٹینمنٹ کے لیے اور خوشی کے لیے جینا چاہتا ہے اور صرف انجوائے کرنا چاہتے ہیں. ان چیزوں کی جو انجوائمنٹ کا ایک تاثر ہے ہر چیز کے اندر، ہم سوچتے ہیں کہ انجوائمنٹ ہوتا کہ اب لوگ دین میں بھی انجوائمنٹ چاہتے ہیں، عبادت میں بھی انجوائمنٹ چاہتے ہیں، اسی وجہ سے پھر بدعات ایجاد کرتے ہیں، دین میں خود ساختہ طریقے ایجاد کرتے ہیں، کیونکہ اصل ان کے ذہن کے اوپر لذت چھائی ہوئی ہے. تو لذتوں کی جو تکمیل ہے وہ دنیا میں نہیں، وہ دراصل آخرت کے لیے ہے. اللہ نے جتنی بھی چیزیں ہمیں دی ہیں، یہ 7 چیزیں جن کا اس آیت میں ذکر ہے، اور اس کے علاوہ بھی دنیا میں بہت کچھ پایا جاتا ہے، یہ سب کچھ ہمیں اس لیے دیا ہے کہ ہم ان چیزوں کو اللہ کے راستے میں استعمال کر کے انہیں فائدہ بھی اٹھائیں، اپنی ضروریات بھی پوری کریں، لیکن ان کو اللہ کے راستے میں اس طرح استعمال کریں کہ پھر کل کو قیامت کے دن ہمیں اس سے بہترین اجر حاصل کرنے کا موقع ملے. یعنی بیوی بچے ہوں تو ان کو انسان اللہ کی یاد میں اور آخرت کے بلند درجے حاصل کرنے میں اس طرح ان سے مدد لے یا ان کا تعاون حاصل کرے یا ان کی تربیت کرے کہ جس سے خدا کے ہاں اس کے درجے بلند ہوں. اور اسی طرح باقی بھی جو بھی ساز و سامان اور مال و متاع ہے اس کا حق ادا کرے، زکوٰۃ وغیرہ دے، عشر دے، اور اس کے علاوہ بھی صدقہ خیرات کرے. اسی طرح گاڑیاں ہیں تو ان کو خیر کے کاموں میں استعمال کرے، نہ کہ صرف اپنی شان بنانے کے لیے. بس ہماری خواہش ہے کہ لانگ ڈرائیو پہ نکل جائے تو لانگ ڈرائیو کو ہی خواب دیکھتے رہیں، یا صرف پکنک ہی منانے کے، یا صرف یہ بتانے کے لیے لوگوں کے سامنے کہ ہمارے پاس زیادہ اچھے ماڈل کی گاڑی ہے. تو یہ نہیں ہے زندگی کا مقصد. تو خواہشات کی محبت کیا ہے کہ بس انسان کسی ایک چیز پر قناعت نہ کرے اور زیادہ سے زیادہ کی حرص میں لگا رہے. تو دنیا میں اگر انسان خواہشات میں پڑا تو آخرت کو بھول جائے گا، اور اگر آخرت کو بھول گیا تو پھر وہاں یہ نعمتیں نہیں ملیں گی. کرنا یہ چاہیے کہ دنیا میں ان چیزوں سے انسان فائدہ اٹھائے لیکن اللہ کی یاد کو نہ بھولے. دادا ایک آخری سوال ہے کہ ذہنی اور قلبی سکون میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے کہ ہمارے جسم کی جیسے ضروریات ہے نا، تو اسی طرح ہمارے دل کی ضروریات ہے، ہمارے ذہن کی کچھ ضروریات ہیں. مثلا اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، اگر ہم عقل کو یعنی اپنے ذہن کو صحیح جگہ پر استعمال نہیں کریں گے، مثلا مطالعہ نہیں کریں گے اچھی کتابوں کا، یا غور و فکر نہیں کریں گے، تو نتیجہ کیا ہوگا اس کا؟ کہتے نا خالی ذہن جو ہے وہ شیطان کی اماجگاہ ہو جاتی ہے. انسان نیگیٹو باتیں سوچنے لگتا ہے اور تخریب کاری پہ اتر آتا ہے، یا دوسروں کے خلاف کچھ منصوبے بناتا رہتا ہے. تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان تعمیری کاموں میں اپنے ذہن کو لگائے تو سکون ملے گا. اسی طرح دل جو ہے، دلوں کو اللہ کی یاد سے قرار ملتا ہے. اگر ہر وقت دل میں مال کی محبت، انسانوں کی محبت چھائی رہے گی تو اس سے بے چینی پیدا ہوتی رہے گی. تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ انسان جہاں دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھائے اور ان سے خوش ہو، وہاں ان سب چیزوں سے بڑھ کر اللہ کی محبت اور اللہ کی یاد دلوں میں رہے، اور وہی سکون کا باعث بنتی.
استاذہ ایک اس میں چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جیسے آپ نے پہلے پارے میں دل کے بارے میں بتایا تھا کافی کہ اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کے لوگوں کے دلوں کا ذکر کیا ہے، جیسے پہلے متقین ہیں، پھر اس کے بعد کفار ہیں، اور اس کے بعد پھر منافق ہیں. تو یہ بھی ایک کرائٹیریا ہو سکتا ہے کہ انسان دیکھ لے کہ ہمارے دل کی فیلنگز کیسی ہیں. پھر استاذہ آگے جیسے آپ نے پہلے پارے میں بہت خوبصورت طریقے سے دلوں کی سختی کی بات کی تھی، تو یہ چیز بہت زیادہ ایک دم سے انسان کو پھر جگا دیتی ہے کہ ہم اپنے دل کا جائزہ لیں کہ ہمارے دل کی سچویشن یا ہمارے دل میں کیسی فیلنگز ہیں نا، جو اللہ تعالیٰ نے اسٹینڈرڈ دے دیے ان کے مطابق. بالکل. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جزاک اللہ خیرن کثیرا.